الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بضلال للعبيد وقال الله عز وجل في مقام آخر وإن تبدوا الصدقات فإنما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر عموماً اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم معزز سامعین حاضرین جمعہ دینی ملی اسلامی بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَإِنَّمَا هِيَ اگر تم دکھا کر کے صدقہ و خیرات کرتے ہو تو یہ اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم چھپا کر کے پوشیدہ طور سے کسی غریب کی مدد کرتے ہو کسی محتاج کو دے دیتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ اللہ رب العالمین تمہارے ان صدقات کی وجہ سے ان خیرات کی وجہ سے تمہاری گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس آیت کریمہ کے اندر آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے صدقہ و خیرات کے
دونوں طریقے کو افضل کہا ہے، دونوں بہتر طریقے ہیں۔ اگر کوئی انسان دکھا کر کے صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے لوگوں کو دکھا کر کے دیتا ہوں تاکہ مجھے دیکھ کر کے دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہ رغبت پیدا ہو جائے کہ وہ ہم سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی انسان چوری چپکے سے، پوشیدہ طور سے کسی غریب اور محتاج کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی بہتر ہے، یہ بھی افضل ہے۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ریاکاری سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے پوشیدہ طور سے صدقہ کرنے سے کہ جس محتاج اور جس غریب کی آدمی مدد کرنا چاہتا ہے اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہوتی، اس کی عزت برقرار رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دونوں صدقات کو افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے نیت اچھے ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا واللہ بما تعملون خبیر، تم کس نیت سے دے رہے ہو، کیسے کس کی مدد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ کو اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے۔ بھائیو، صدقہ و خیرات یہ بہت عظیم نیکی ہے، بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت میں رہنے کے باوجود بھی ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اجود الناس بالخیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ایک اور حدیث میں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو تیز و تند ہوا کی مانند قرار دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ و خیرات کرتے تھے وہ تیز تند ہوا سے بھی زیادہ کیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے کام میں ہر اعتبار سے سب سے آگے آگے رہا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ صدقہ و خیرات انسان کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ انسان کے اندر جو ایمان پایا جاتا ہے اس ایمان کی دلیل صدقہ و خیرات ہے۔ صدقہ و خیرات یہ بتاتی ہے کہ اس انسان کے اندر ایمان پایا جاتا ہے اور یہ ایمان کی دلیل ہے۔ صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك علیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نور ہے آدمی کے لیے، الصلاة نور، نماز روشنی ہے، والصدقة برهان، اور صدقہ دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ صدقہ دلیل ہے انسان کے مومن ہونے کی، صدقہ دلیل ہے اس کے اندر ایمان پائے جانے کی، صدقہ دلیل ہے انسانوں کی خیر خواہی کی، صدقہ دلیل ہے انسانوں کی ہمدردی کی، صدقہ دلیل ہے انسانوں کی انسانیت نیازی کی۔ یہ صدقہ دلیل ہے مومنوں کے لیے۔ بھائیو، رب کی بندگی کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ ہم مجبور انسان کی مجبوری کو محسوس کریں۔ ہمارے معاشرے میں یتیم کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے، نادار کون ہے، بھوکا کون ہے، پیاسا کون ہے، محتاج کون ہے، ان تمام لوگوں کے دیکھ ریکھ کرنا یہ رب کی بندگی کا تقاضا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مجبوری کو احساس کریں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں ایک بات بھی اچھی طریقے سے ذہن سازی کر لیں کہ جہاں پر ہم کسی یتیم، کسی فقیر، کسی محتاج، کسی نادار، کسی بھوکا،
کسی پیاسا انسان کی مدد کرنے کے لیے جائیں تو اسلام وہاں پر کسی کے عقیدے یا مذہب کو نہیں دیکھتا ہے. اسلام وہاں پر کسی کے عقیدہ و مذہب کو نہیں دیکھتا، بلکہ انسان عمومی طور پر انسانیت کے خاطر اسلام ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ اسلام تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا کا ہر بھوکا انسان جسے لقمے کی ضرورت ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس تک یہ لقمہ پہنچایا جائے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا. ہر پیاسا انسان جو اس کی پیاس بجھا سکے، وہ یہ پیاس بجھانے والی گھونٹ یہ تمام انسانوں کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا حامل کیوں نہ ہو. اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. تمام علماء کا اتفاق ہے کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ایسے تمام لوگوں کی مدد کیے جائیں جو معاشرے میں یتیم ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو محتاج ہے، جو نادار ہے، جو بھوکا ہے، جو پیاسا ہے. ایسے تمام لوگوں کی صدقہ و خیرات کے ذریعے مدد کی جائے اور اس میں کسی کا کوئی مذہب نہ دیکھا جائے. یہ اسلام کی بہترین تعلیم ہے. میں یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوئیے گا. زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جائے گی. میں صدقہ و خیرات کی بات کر رہا ہوں جو انسان اپنا اصل پونجی سے ادا کر رہا ہے. زکوٰۃ تو انسان کے مال کا میل ہے، اسے ادا کرنا واجب ہے. اگر ادا نہیں کرے گا تو اس کا پورا مال ناپاک ہو جائے گا. یہ زکوٰۃ کی میں بات نہیں کر رہا، میں صدقہ و خیرات کی بات کر رہا ہوں جو انسان اپنے اصل پونجی سے نکال کر کے کسی دوسرے انسان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. بھائیو، اگر ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کوئی انسان محتاج ہے، فقیر ہے، نادار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن اگر ہم اس کی اس مجبوری کو مٹانے کی کوشش نہ کریں، اگر ہمیں ہمدردی نہ آئے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم کسی مجبور یا کسی نادان انسان کے پاس سے گزریں تو اس کی تکلیف ہمیں محسوس نہ ہو تو پھر ہم کیسے امت ہیں؟ اگر ہم کسی ایسے انسان کے پاس سے گزر رہے ہیں جو کسی درد یا تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کی تکلیف کو ہم احساس نہیں کر پا رہے ہیں، ہم کیسی امت ہیں؟ اگر ہم کسی ایسے سڑک پر پڑے ہوئے آدمی کے پاس سے گزر رہے ہیں جو کسی درد میں مبتلا ہے اور اس کا درد ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم کیسے امت ہیں؟ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک قبیلہ مضر سے کچھ وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئے، آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ نہایت ہی نادار، محتاج اور فقیر آدمی ہے. پہننے کے لیے کپڑا صحیح سے مہیا نہیں ہے، لباس ان کے تن پر صحیح سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس کی. آپ کو رونا آ گیا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی. آپ نے اس تکلیف کو محسوس کیا کہ جو انسان آپ کے سامنے آیا ہے صحیح سے اپنا بدن کو چھپانے کے لیے اس کے پاس لباس مہیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال ابن رباح کو حکم دیا کہ وہ آذان دیں اور آذان کہہ کر کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کریں مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت بلال ابن رباح نے آذان کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پکار پر تمام کے تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ کر کے مختصراً خطبہ دیے. حمد و صلات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سے جن کے پاس جتنی بھی دولت ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے، تم ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم ایسے لوگوں کی مدد کرو، ان کی ہمدردی میں شامل ہو جاؤ اور جن کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کر کے یہاں جمع کرنے کی کوشش کرو.
تمام کے تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں کو گئے، جس کے پاس جتنا بھی چیز جو بھی چیز مہیا تھی سب کو لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دی۔ ان میں سے ایک صحابی ایسے تھے کہ انہوں نے جو دینار و درہم کا جو پوٹلی جمع کر کے رکھا تھا وہ تھیلا وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا، اتنا زیادہ بھاری تھا وہ تھیلا کہ وہ اکیلے اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ اس تھیلے کو بہت مشکل سے اٹھا کر کے لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا۔ اس صحابی کے اس عمل کو دیکھ کر کے اور دیگر صحابہ جو ابھی تک جمع نہیں کیے تھے یہ صدقہ و خیرات، ان کو دیکھ کر کے ان لوگوں کے اندر ایک دل میں ترغیب پیدا ہو گئی کہ ہم اس سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو ڈھیر جمع ہو گئے، ایک لباس کے اور ایک اوڑھنے کے لیے، لحاف، رضائی، کھانا پینا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، راوی حدیث کہتے ہیں حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل کأنہ مذہبہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خیرات کی وجہ سے، صدقات کو دیکھ کر کے آپ کے چہرے کھل اٹھے، آپ کے چہرے لالا اٹھے، کأنہ مذہبہ، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سونے کے پانی چڑھا دیے گئے۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے ان لوگوں کو دیکھ کر کے افسوس کیے، ہمدردی کی اپیل کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام کے تمام لوگ لبیک کہے اور جس کے پاس جتنی بھی چیزیں تھیں وہ لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اس قدر دعا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مرجھایا ہوا چہرہ جو پہلے مرجھایا گیا تھا، اس کی حالت کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہلہا اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے۔ بھائیو، ہمیں چاہیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں اور اپنے معاشرے کے نادار اور محتاج انسانوں کو دیکھ کر کے ان لوگوں کی چوری چھپکے بھی اور دکھا کر کے بھی ہم ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں دیکھ کر کے دوسرا انسان بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے۔ بھائیو، صدقہ و خیرات یہ بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، اور یہ بہت عظیم نیکی ہے۔ یہ اس قدر عظیم نیکی ہے کہ جب انسان کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے، جب انسان اپنے سامنے سے موت کے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، عالم برزخ کے منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں انسان اللہ رب العالمین سے تھوڑی دیر کے لیے مہلت چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا۔ 28ویں پارے کے اندر سورۃ المنافقون کو ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس میں آخری رکوع کے 10ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ لوگوں، جو ہم نے تمہیں رزق دے کر کے رکھا ہے تم اسے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر اپنے موت کو سامنے دیکھ کر کے وہ انسان یہ تمنا کرے یا اللہ تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں دنیا میں جاؤں اور صدقہ کر کے آ جاؤں، میں خیرات کر کے آ جاؤں۔ یہ صدقہ کرنے کی مہلت موت کے وقت انسان مانگ رہا ہے، یہ کتنی عظیم نیکی ہے۔ آپ اس سے احساس کر سکتے ہیں کہ انسان مرنے کے وقت نماز کی مہلت نہیں مانگ رہا، روزے کی مہلت نہیں مانگ رہا، حج و زکوٰۃ کے لیے عمرہ مہلت نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ صرف یہ مہلت مانگ رہا ہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اسی لیے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اس سے پہلے کہ موت کی منظر کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے سے دیکھیں۔ بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک مرتبہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کی، اور سورۃ التکاثر کی تلاوت کرنے کے بعد الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی تفسیر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی وقال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمزيت. صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان پوری زندگی بھر میرا مال میرا مال میرا مال کہتے رہتا ہے, میری دولت میری دولت میری پونجی یہ کہتے رہتا ہے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ سوال کرتا ہے وَهَلْ لَكَ يَا ابن آدم من مالک, یا ابن آدم یا انسان تمہارا مال کہاں ہے, إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ, تمہارا مال تو صرف وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور اسے ہضم کر لیا, اسے ختم کر دیا. أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ, یا جو تم نے پہن لیا اور اسے بوسیدہ کر دیا, اسے پرانا کر دیا. أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْسَيْتَ, یا تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا اور تم نے آخرت کے لیے اسے بینک بیلنس میں جمع کر دیا. یہی 3 طرح کے تمہارے مال ہیں, یہی 3 طرح کے تمہارے اصل مال ہیں, اور پوری زندگی بھر تم مال 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 کرتے رہتے ہو. یہ تمہارے مال کچھ کام کے نہیں ہیں. یہ 3 جگہ پر اگر تم نے مال خرچ کر دیا تو حقیقی معنوں میں تم نے اپنے مال کو صحیح معنوں میں استعمال کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بکری رکھا ہوا تھا, میں نے اسے ذبح کر کے میں نے لوگوں کے درمیان اسے تقسیم کر دیا, اسے بانٹ دیا, صدقہ و خیرات کر دیا. لیکن بکری کا ایک ہاتھ میں نے اپنے پاس رکھ لیا کھانے کے لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ وہ بکری کہاں ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے پورے کے پورے گوشت تمام لوگوں میں تقسیم کر دیے, میں نے صدقہ و خیرات کر دیا, سوائے ایک پنجے کے, میرے پاس ایک ہاتھ ہے, میں نے اسے اپنے کھانے کے لیے رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عائشہ تم یہ نہ کہو کہ میرے پاس ایک ہاتھ یا ایک پنجہ ہے, بلکہ تم یہ کہو کہ میرے پاس پوری کی پوری بکری ہے اور میں نے صرف ایک ہاتھ لوگوں کو ایک صدقہ کیا ہے. کیا فرما رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ تم نے جو لوگوں کو لیے خرچہ کیا ہے, جو تم نے لوگوں کو صدقہ و خیرات کیا ہے, تو تم یہ نہ کہو کہ میں نے لوگوں کو بانٹ دیا, نہیں, بلکہ تم یہ کہو کہ میں نے سارا کا سارا گوشت جمع کر دیا ہے اور ایک ہی پنجے کو بانٹا ہے. جو تم نے لوگوں کے لیے خرچ کیا وہی تمہارا آخرت میں کام آنے والا ہے, اور جو تم نے اپنے گھروں کو رکھا ہے یہ تو تم کھا کر کے ہضم کر دو گے, ختم ہو جائے گا, یہ کسی کام کے نہیں. لہذا بھائیوں, حقیقی معنوں میں ہوشیار اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کر کے اپنے آخرت کے بینک بیلنس کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و خیرات کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے کہا کہ اللہ کے لوگوں, اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم صدقہ کیا کرو. بلکہ صدقہ کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. انسان یہ نہ سمجھے کہ ہم غریب ہیں تو ہم کتنا صدقہ کر سکتے, نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق النار ولو بشق تمرہ, کہ تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. لہذا صدقہ کو معمولی نہ سمجھے, اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. اگر ہم وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے ضرور قبول کرے گا, اور اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. دنیا میں کیا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا؟ دنیا میں اللہ رب العالمین صدقہ کرنے کی وجہ سے انسان کو بہت ساری بلاؤں اور مصیبت سے بچا لیتا ہے, بہت ساری آفتوں سے بچا لیتا ہے, بہت ساری اللہ رب العالمین اس کی ہلاکتوں سے اس کی حفاظت کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ صدقات کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کی حادثات کی حفاظت کرتا ہے. یہ صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو جو آفتیں آنے والی تھی اس آفت کو ٹال دیتا ہے, اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے. برے انجام تک وہ جو پہنچنے والا تھا, اس صدقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انجام کو ختم کر دیتا ہے. اور حقیقی معنوں میں جو انسان دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے صدقہ و خیرات کے ذریعے, اللہ رب العالمین اس کے دکھ و درد کو ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان کسی غریب آدمی
آدمی کے رنج و غم کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس زندگی سے رنج و غم کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں، تاکہ زندگی میں جو بھی مصائب آنے والے ہیں اس صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو ٹال دے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ جب لوگ مرنے کے قریب پہنچ جائیں گے اس وقت جا کر کے صدقہ کرنے کی تلقین کریں گے۔ بستر مرگ پر پہنچ گیا، مرنے کا وقت قریب آ گیا، اب اپنے اولاد کو تلقین کر رہا ہے، جاؤ مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، اتنا صدقہ کرو، اتنا صدقہ کرو۔ نہیں بھائی، اپنی زندگی میں صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایو صدقۃ اعظم اجرا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت صدق انت صحیح و صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہو، ابھی تم بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے ہو، فقیری تم کو لاحق ہو رہی ہے، تم غریب ہو، غریبی میں صدقہ کرو، تندرستی میں صدقہ کرو، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے کوشش کیجئے کہ زندگی میں موت کے آنے سے پہلے پہلے، بستر مرگ سے جانے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کیا جائے۔ یہ اولاد جس کے لیے آپ اپنی دولت کی فکر کر رہے ہیں، جب آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت سارے اولاد ایسے ہیں جو اپنے والدین کے مرنے کی دعا کرتا ہے کہ کب جائے اور ہمیں وراثت کے ہمیں حصہ مل جائے۔ یہ اولاد ہیں آج کے بھائی، اس لیے اپنی زندگی میں صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، آخر میں ایک اور حدیث پڑھ کے اپنی باتوں ختم کرتا ہوں۔ آخرت میں صدقہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ، ابن حبان اور ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امرئ یدل فی صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کہ آدمی قیامت کے دن جب آدمی کے سروں پر سورج ہوں گے، آدمی دھوپ میں تڑپ رہا ہوگا، پسینے سے ڈوب رہا ہوگا، لیکن ایسا آدمی جنہوں نے دنیا میں صدقہ کیا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس کے صدقہ کے ذریعے اس کو سایہ دے دے گا، یہاں تک کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ لہذا بھائیو، دنیا میں تو فائدے ہیں لیکن آخرت میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے کہ جب سورج ہمارے سروں پر ہوگا، وہاں پر کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان صدقات و خیرات کے ذریعے سے ہمیں سایہ نصیب کرے گا، اور جس کا جتنا زیادہ صدقہ و خیرات ہوگا، فی ذل صدقتہ کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ اس کے صحیح تشریح یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ صدقہ کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ سائے میں ہوگا، اللہ رب العالمین اتنی لمبی سایہ اسے عطا کرے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی ہی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایسے بندوں میں شامل کر دے جن کے صدقہ و خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور جن کے جو لوگ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ